السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اگر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں تو یقیناً آپ کے معاملات پہلے سے کافی مختلف ہو گئے ہوں گے، اور اگر آپ ہونے والے ہیں تو تب بھی آپ کی جذباتی کیفیت بہت مختلف ہوگی۔ جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں یا تو مزمحل کر رہی ہوتی ہیں یا ہم میں ہیجان پیدا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی یا تو ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور یا ہم پھر بہت ایکسائٹمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت سالوں تک ایک سرکل میں رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی اچھی بری باتیں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم 8-9 گھنٹے ان کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ کافی لمبا وقت ہوتا ہے، اور پھر ہم ان سے اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں، پھر وہ ہمارے اچھے برے وقت میں ہمارے کام بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو ایک اداسی کی کیفیت یقیناً ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمارا وقت کیسے گزرے گا، یا ہم انہیں مس کریں گے، یا ہو سکتا ہے ہمیں ان کی ضرورت رہے گی تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہن کو کسی نہ کسی حد تک پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایکسائٹمنٹ بھی کچھ ہوتی ہے کہ یہ سوچ کے کہ اب ہم گھر پہ رہیں گے تو ہم گھر پہ رہ کے کیسے وہ والے معمولات کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں جو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے، جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں وہ ہم نے کیسے کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت ذہنی کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے، اور جب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے یقیناً معمولات مختلف ہو جاتے ہیں، معاملات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آج ذرا اپنے اثاثوں کی طرف بھی دھیان دے لیجیے۔ اس کے لیے اثاثہ لفظ کہنے سے کوئی اگر ایسا تاثر قائم ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے اثاثوں کی بات کر رہے ہیں، کوئی کروڑوں اربوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ اگر کوئی مکان ہے یا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی کرنسی ہے یا اور کوئی زیورات ہیں یا کوئی بھی قیمتی اشیاء ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریٹائر ہوتے گئے ہیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کل ہی مرنے والے ہیں اور ہمیں اس لیے بہت کچھ، لیکن دیکھیں آپ شاید اس سے اتفاق کریں گے کہ دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اس زندگی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے باعمل بھی رہنا ہے، ہم نے خوش بھی رہنا ہے، ہم نے ایکٹیو بھی رہنا ہے، اور لوگوں کو یہ تاثر بھی نہیں دینا کہ ہم کوئی ناکارہ ہو گئے ہیں اور ہمارا کوئی مفید کردار نہیں ہے، اور اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اب ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور ہم زیادہ گزار آئے ہیں اور تھوڑی رہ گئی ہے، تو اس تھوڑی کے میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اس میں اپنے چیزوں کی فکر کیجئے۔ اپنا وصیت لکھنے کا تو ویسے بھی مسلمان کو حکم ہے کہ وصیت تیار ہونی چاہیے، جو کہ ہم نہیں لکھتے، اور اگر آپ پراپر نہیں لکھ رہے ہیں ہم وصیت، تو میرا خیال ہے اگر ہم ایک ڈائری میں بھی کچھ اچھے نوٹس تیار کر لیں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے متعلقین کے کام آ سکیں، ہمارے بچوں کے کام آ سکیں، ان کی کوئی رہنمائی ہو سکے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ کیونکہ اگر ہماری بنائی ہوئی محنت کی چیزیں جن پہ ہم نے ایک زندگی صرف کی ہے اور انہیں بنایا ہے، اور وہ بعد میں ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیاروں کے لیے کوئی وجہ نزا بن جائیں، کوئی جھگڑے کا باعث بن جائیں، دلوں میں دوری کا باعث بن جائیں، تو یہ یقیناً ہمارے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے ایسے سوچنا۔ تو اس پہ آپ نے باتوں کے بارے میں سوچئے۔ وصیت ویسے تو جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے، لیکن کچھ چیزوں کی ہمیں اجازت بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بھی کسی کو دے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھیے۔ لیکن اگر آپ دینا نہیں بھی چاہتے، ابھی آپ تقسیم نہیں بھی کرنا چاہتے، ظاہر ہے یہ تو ہے طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے سے تقسیم کر دیں اور سب کچھ
دے دیجئے اور اس طرح یا اس کا اعلان کر دیجئے، لیکن کم از کم یہ تفصیل ضرور لکھ دیں کہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہماری کیا چیز ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں پر کیا چیز ہے، اگر مکان ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کے کاغذات کی کیا پوزیشن ہے، پلاٹ ہے تو اس کا کیا ہے، زیورات ہیں تو کتنا کیا مالیت ہے ان کی۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ جب معلوم نہیں ہوتی بچوں کو اور وہ اس پہ بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ناگوار باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو آج اس پہ ضرور غور کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان تمام باتوں کو لکھ کر اپنی اولاد کے لیے آسانی پیدا کریں۔